ادھر یہ فتنہ گر مسلمانوں کا لباس پہن کر ملت اسلامیہ کے خلاف بدترین سازش کر رہے تھے، اور ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے سفیر امیر عز الدین کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب ایک ہفتہ کسی کشمکش اور انتظار میں گزر گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا دوسرا سفیر بھیجا۔ وہ ہر حال میں اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کو غدار امراء کے آہنی پنجوں سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشقین نے صلاح الدین ایوبی کے دوسرے سفیر کو بھی گرفتار کر کے اندھے کنویں میں ڈالنا چاہا، مگر امیر قطب الدین بن حسان نے اسے منع کر دیا۔ اگر ہم اسی طرح صلاح الدین کے ہر سفیر کو گرفتار کر کے کسی کنویں میں قید کرتے رہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ سلطان سے اس کو ملا دو۔ سفارت کا انجام تو وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ بالآخر صلاح الدین ایوبی کے دوسرے سفیر کو سلطان ملک صالح کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب صلاح الدین کے نئے سفیر نے امیر عز الدین کے بارے میں پوچھا تو ملک صالح نے گورنر حلب دمشقین کی طرف دیکھا۔ واضح رہے کہ بدترین حشامت کے سلسلے میں عاقبت نااندیش ملک صالح نے دمشقین کو حلب کا گورنر بنا دیا تھا۔ اب وہ بدکار و عیار انسان ریاست کے سفید و سیاہ کا مالک تھا۔ گورنر دمشقین نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، عز الدین نام کا کوئی شخص حلب کے دربار تک نہیں پہنچا۔ نئے سفیر نے یہ اطلاع بڑی حیرت کے ساتھ سنی مگر خاموش رہا۔ پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ سلطان سے کچھ دیر کے لیے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین کے نئے قاصد کی بات سن کر دمشقین اور قطب الدین نے شدید حیرت کے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر فوراً ہی امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین کے قاصد سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذیشان اپنے ہم منصب لوگوں کو خلوت میں یہ شرف عطا کرتے ہیں۔ سفیر کا فرض منصبی صرف اتنا ہے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرے۔ دمشقین اور امیر قطب الدین دمشق کے سفیر کو تنہائی کی ملاقات سے اس لیے روکنا چاہتے تھے کہ صلاح الدین نے یقینی طور پر کوئی خاص پیغام سلطان ملک صالح کے لیے بھیجا ہے اور وہ پیغام ان امراء کے حق میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امیر عز الدین کو سلطان کی خلوت میں پہنچانے کی بجائے اندھے کنویں کی اذیت ناک تنہائی میں پہنچا دیا گیا۔ آخر صلاح الدین ایوبی کا قاصد سب کے سامنے اپنا مقصد بیان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ والی مصر کی خواہش ہے کہ مسلمان آپس کی خوریزی سے محفوظ رہے اور مکمل یکجہتی کا مجاہدہ کرتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح صلاح الدین کے قاصد کی بات کا جواب دیتا، دمشقین درمیان میں بول اٹھا، یہ انداز سفارت نہیں، کھلی منافقت ہے۔ گورنر حلب دمشقین کی یہ دریدہ ذہنی دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو شدید رنج پہنچا اور انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے چہرے سے ناگواری اور لہجے سے تلخی جھلکنے لگی۔ والی مصر ایک سچے اور دیانتدار انسان ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ تیرے بقول اگر صلاح الدین سچا ہے تو اپنی دیانتداری کا ثبوت پیش کرے۔ ایک بار پھر دمشقین نے مداخلت کی۔ پہلے دمشق اور شام کے علاقے خالی کرے اور مصر واپس جائے، پھر وہاں سے اپنا سفیر حلب بھیجے۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد سعید الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں سلطان مکرم کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک سعید الدین کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دمشقین کا بدحواس ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چلی اور سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، آپ نے ایک غلام ابن غلام کا لہجہ دیکھا؟ یہ سفارت نہیں ہے، اپنا حکم مسلط کرنے کی ابتدا ہے۔ دمشقین ہماری زبان میں بول رہا ہے۔ سلطان ملک صالح ایک بار پھر غدار امراء کے فریب میں آ گیا تھا۔ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بحرف صلاح الدین کے گوش گزار کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان ملک صالح کو غدار امراء نے بری طرح اپنے جال میں جکڑ لیا ہے۔ قاصد سعید الدین کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور اس نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں والی حلب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں آپ کو حق تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے عظیم تر مفاد میں والی مصر سے بالمشافہ گفتگو کر لیجئے۔ اگر آپ دمشق تشریف لانا نہیں چاہتے تو اپنی فوج کے ہمراہ دمشق اور حلب کے درمیانی علاقے میں چلے آئیے
اور پھر گفتگو کے لیے کسی محسوس مقام کا انتخاب کر لیجئے۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ ملاقات کتنی ضروری ہے۔ اب کی بار امیر قطب الدین بن حسان نے مداخلت کی، جو خاندان زنگی سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ اگر اس غلام زادے کو ملت اسلامیہ سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ خود کیوں نہیں چلا آتا؟ امیر قطب الدین بن حسان نے دوبارہ اپنی پرانی چال آزمائی۔ قاصد سعید الدین نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان ملک صالح کو اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے وہ خوفناک راز بھی ظاہر کر دیا جسے وہ اب تک اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ سلطان معظم، میں ایک مخلص اور وفادار کارندے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنے والے طوفان کی ہولناکیوں سے باخبر کر دوں، وہ طوفان جو بدقسمتی سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر قاصد سعید الدین نے نفرت آمیز نظروں سے گمشگین امیر قطب الدین بن حسان اور دوسرے امراء کی طرف دیکھا، پھر انتہائی باوقار لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرے امیر صلاح الدین ایوبی زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے دمشق نہیں آئے ہیں۔ ان کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ نمک حرام امیروں کی سازشوں کا پردہ چاک کر ڈالیں اور آپ کی جان اور جاگیر کو دوست نما دشمنوں کی دراز دستی سے بچا سکے۔ یہ کہہ کر قاصد سعید الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اگرچہ گمشگین اور قطب الدین وغیرہ نے اپنی چرب زبانیوں اور عیاریوں کا مظاہرہ کر کے سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر قاصد سعید الدین کی بات سن کر وہ نادان حکمراں چونکا ضرور تھا۔ قاصد سعید الدین شدید ناکامی کی حالت میں دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، مگر گمشگین کے اشارے پر اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ حلب کی حدود سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا۔ پھر اس کی لاش گھسیٹ کر جنگل کے ایک تاریک گوشے میں دفن کر دی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ اس کا ایک سفیر امیر عز الدین اندھے کنویں میں قید تھا اور دوسرا قاصد زیر خاک سو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دوسرے دن تک قاصد سعید الدین کا انتظار کیا، مگر جب وہ واپس نہیں آیا تو پہلی بار اس کے چہرے پر نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے مالک ارض و سما، تو علیم و خبیر بھی ہے اور سمیع و بصیر بھی۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں آئندہ کیا چاہوں گا اور کیا سوچوں گا۔ پھر بھی اے کریم، مجھ پر کرم کر اور میرے ہادی مجھے ہدایت دے کہ میں کس راستے پر چلوں۔ صلاح الدین ایوبی نے طویل دعا مانگی اور پھر جب رات کو سویا تو اس نے امام شرف الدین کو خواب میں دیکھا۔ آپ والی مصر کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، صلاح الدین، عمارت کی ان دیواروں کو گرا دو جنہیں دیمک کھا چکی ہے۔ اگر یہ دیواریں فوری طور پر منہدم نہیں کی گئیں تو دیمک بنیادوں میں بھی اتر جائے گی اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امام شرف الدین کا پر نور چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فوراً ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک اس خواب کی تعبیر پر غور کرتا رہا۔ دمشق میں ایسا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا جس سے صلاح الدین ایوبی اپنے خواب کے بارے میں مشورہ کرتا۔ پھر خود ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ دیمک زدہ دیواروں سے امام شرف الدین کی مراد حرص و ہوس کے مارے ان امراء سے ہے جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ملت اسلامیہ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ان دیواروں کو گرانے سے امام کی مراد یہی ہے کہ بے دریغ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان امراء کا قتل اسی وقت ممکن ہے جب آگے بڑھ کر دمشق کی طرف حلب پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر صلاح الدین ایوبی پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ قبضے کا ایک ہی مفہوم تھا، خون ریز جنگ، اور صلاح الدین ایوبی ابھی تک اس نازک اور سنگین لمحے کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ لیکن امام شرف الدین جیسے عابد و زاہد بزرگ نے اس کے خواب میں آ کر واضح اشارہ دے دیا تھا کہ جنگ کے بغیر سلطنت نوریہ کی بنیادوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ بالآخر شدید ذہنی کشمکش اور اذیت ناک مرحلے سے گزر کر صلاح الدین ایوبی اس نتیجے پر پہنچ ہی گیا کہ بری طرح الجھی ہوئی اس سیاسی گتھی کو ناہن تدبیر سے نہیں، تلوار کی نوک ہی سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے 700 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر حلب کا محاصرہ کر لیا۔
یہ صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور اولو العزمی کا کھلا ثبوت تھا کہ اس نے فوج کے ایک مختصر سے دستے کے ساتھ اپنا بڑا قدم اٹھایا، ورنہ 700 سپاہی اس قابل نہیں ہوتے جو غیر سرزمین پر جارحانہ انداز میں اختیار کر سکیں۔ اتنی مختصر سی فوج تو دفاعی جنگ بھی نہیں لڑ سکتی۔ عام انسان کہہ سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا یہ اقدام احمقانہ تھا کہ چند سپاہی لے کر اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی کے علاقے میں داخل ہو گیا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک راسخ العقیدہ اور نیک سیرت حکمران تھا۔ وہ ہر حال میں قادر مطلق کی تائید پر یقین رکھتا تھا۔ دوسرے یہ کہ صلاح الدین نے بہت پہلے اس صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا اور اسی لیے اپنے ایک نائب کو قبل از وقت مصر روانہ کر دیا تاکہ 10,000 منتخب شہسوار حلب پہنچ سکیں۔ پھر جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کا مختصر لشکر حلب کے محاصرے کے لیے جبل جوشن پر خیمہ زن ہوا، اس کے دوسرے دن ہی مصر سے 10,000 تازہ دم سپاہیوں کا لشکر بھی حلب پہنچ گیا۔ اس غیبی تائید پر صلاح الدین ایوبی نے اپنے خالق کا شکر ادا کیا اور اسی کے ساتھ ہی اپنی محسوس دعا کی، اے قادر مطلق، تو اپنی بے مثال اور لازوال قدرت سے اس جنگ کو ٹال دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے اور اہل ایمان کے خون کو اتنا ارزاں نہ کر کہ دشمنان اسلام ہمارا تماشا دیکھیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے رب کے حضور میں سر نیاز جھکائے گریہ و زاری کر رہا تھا اور دوسری طرف سلطان ملک صالح اپنے امراء سے کہہ رہا تھا، دشمن ہمارے دروازے تک آ پہنچا ہے، تم قلعے سے نکل کر اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آخر تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا تم اس وقت گھر سے باہر نکلو گے جب وہ چار دیواری کے اندر داخل ہو جائے گا؟ سلطنت نوریہ کی بقا کے لیے اپنی جانیں دینے کی قسمیں کھانے والے فطرتاً انتہائی بزدل تھے۔ ان میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کی گزشتہ مارکہ آرائیوں اور فتوحات کو نہیں بھولا تھا۔ جب اس جانباز مجاہد نے فوج کی قلیل تعداد کے ساتھ صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا، اسی لیے گمشقین اور قطب الدین جیسے ناکارہ امیر کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان ذیشان، ہم کیوں اپنے سپاہیوں کو موت کے منہ میں جھونکیں؟ صلاح الدین کو جبل جوشن پر پڑا رہنے دیں، وہ کب تک حلب کا محاصرہ کیے رہے گا؟ آخر ایک دن موسم کی سختیوں سے تنگ آ کر خود ہی چلا جائے گا۔ گمشقین نے بڑی عیاری سے جواب دیا، ہم ہر طرح محفوظ ہیں اور ہمارے پاس کئی سال کا سامان رسد موجود ہے۔ ہم صلاح الدین کو شکی سہردہ حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلطان ملک صالح نے انتہائی نفرت آمیز اور غضبناک لہجے میں کہا، وہ کیسا عجیب لمحہ ہوگا جب ہم اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ سلطان ذیشان، دانش مندوں کا کہنا ہے کہ اگر دشمن خود ہی مر جائے تو ہمیں اپنے تیر اور تلواریں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ گمشقین نے جبرن مسکرانے کی کوشش کی، ورنہ اس خوف سے اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا کہ کہیں سلطان اسے صلاح الدین سے مقابلے کے لیے میدان جنگ کی طرف روانہ نہ کر دے۔ سلطان ملک صالح اب اتنا کم فہم بھی نہیں تھا کہ کسی دلیل کے بغیر گمشقین کی باتوں سے بہل جاتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے تیر بھی ضائع نہ ہوں اور صلاح الدین بھی ہلاک ہو جائے؟ سلطان ملک صالح کے چہرے سے بددستور غصہ جھلک رہا تھا۔ تیر تو ضائع ہوں گے مگر کسی اور کے، یہ کہہ کر گمشقین جھکا اور کچھ دیر تک سلطان ملک صالح سے سرگوشی میں باتیں کرتا رہا۔ قریب بیٹھے ہوئے امراء بھی حیرت زدہ تھے کہ آخر گمشقین اتنی رازداری کے ساتھ گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے سلطان ملک صالح کے ہونٹوں پر گہرا تبسم ابھرا، مگر فوراً ہی وہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کچھ بھی ہو، ہمیں صلاح الدین کا سر چاہیے، یہ کہہ کر سلطان ملک صالح خفیہ اجلاس سے اٹھ کر اپنے خصوصی کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نوخیز اور حسین لڑکی شراب کی صراحی لیے اس کی منتظر تھی۔ سلطان ملک صالح کے اعصاب پر صلاح الدین ایوبی کا جو خوف طاری تھا، وہ اسے شراب کے ساغر میں ڈبونے لگا۔ گمشقین اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ کر دیتا ہے تو سلطان ملک صالح کی فوج 3-4 گھنٹے سے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی ایک نئی چال چلی۔ باطنیوں کی جماعت کے سربراہ ابن کرمتا کو اپنے خصوصی کمرے میں طلب کر کے اس مکار انسان نے کہا، ابن کرمتا، تو جانتا ہے کہ تیرے قبیلے کی مذہبی رسموں پر عائد کردہ پابندیاں کس نے ہٹوائیں؟
ابن کرمتا گمشگین سے بھی زیادہ عیار تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سارا حلب جانتا ہے کہ اس میں امیر گمشگین کا ہاتھ ہے، تو پھر تم اور تیری جماعت اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گمشگین نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا ہے، اپنی جماعت کے ایک ایک جوان سے کہو کہ کل وہ مسلح ہو کر صلاح الدین سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گمشگین کی بات سن کر ابن کرمتا کچھ دیر کے لیے بدحواس ہو گیا، پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بگڑی ہوئی حالت پر قابو پایا۔ امیر، آپ بھول رہے ہیں، ہمارے معاہدے میں یہ شرط شامل نہیں تھی۔ پھر وہ کون سی شرط تھی کہ جس کے تحت تمہیں مذہبی آزادی بخشی گئی؟ گمشگین کی آواز کچھ اور سخت ہو گئی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر صلاح الدین یا کوئی بھی دشمن حلب پر حملہ آور ہوگا تو میری جماعت کا ایک ایک تندرست و توانا شخص جو حملہ آور کا مقابلہ کرے گا۔ ابن کرمتا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور حملہ کس کو کہتے ہیں؟ گمشگین نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ محاصرہ ہے۔ ابن کرمتا نے بھی اسی انداز میں چال چلی۔ جب دونوں طرف سے تلواریں کھینچ جائیں اور گردنیں کٹ کر زمین پر گرنے لگے تو میں سمجھوں گا کہ جنگ چھڑ گئی۔ ابن کرمتا انتہائی عیار انسان تھا۔ اس کا یہ منصوبہ تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی حلب پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی جماعت کو لے کر شام چلا جائے گا، پھر والی مصر اور سلطان ملک صالح آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے اور انجام کار باطنیوں کو دوبارہ مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع مل جائے گا۔ طویل گفتگو کے بعد گمشگین سمجھ گیا کہ ابن کرمتا جیسا فتنہ گر اس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ آخر گمشگین نے اسی میں عافیت سمجھی کہ ابن کرمتا سے کھل کر بات کی جائے۔ یاد رکھو کہ اگر ایک بار صلاح الدین ایوبی حلب کی حدود میں داخل ہو گیا تو نہ تو ہم بچیں گے اور نہ تیری جماعت، اس لیے جنگ کرنے کی بجائے زندہ رہنے کی تدبیر سوچ۔ گمشگین کی بات سن کر ابن کرمتا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ گورنر حلب، اب آپ سیدھے راستے پر آئیے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مذہب کیا ہے اور تم کس عقیدے کے مالک ہو۔ دونوں فتنہ گر ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب ہو رہے تھے۔ میں بھی صلاح الدین سے نجات چاہتا ہوں اور تم لوگ بھی۔ بہتر یہی ہے کہ صلاح الدین کو درمیان سے ہٹا کر مصر کا اقتدار تمہاری جماعت کے حوالے کر دیا جائے اور باقی علاقے۔ ابن کرمتا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دو شرکاء میں تجارت ہوتی ہے تو برابر کا منافع ہوتا ہے۔ گمشگین اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو رہا تھا کہ اس نے سلطنت نوریہ کو تقسیم کر ڈالا۔ مصر اور شام تمہارا، حلب اور دمشق میرا۔ ابن کرمتا نے یہ سودا منظور کر لیا اور اسی دن رات کے اندھیرے میں شام روانہ ہو گیا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کے قتل اور سلطنت نوریہ کی تقسیم کے خفیہ معاہدے ہو رہے تھے، اور ادھر یروشلم میں شاہ اموری کی موت کے بعد ایک نیا انقلاب آ گیا تھا۔ شاہ اموری دنیا کا بدکار ترین انسان ہونے کے ساتھ ان چند صلیبیوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، مگر قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شاہ اموری نے بانیاس اور اسکندریہ کے محاذ پر صلاح الدین ایوبی سے بدترین شکست کھائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی میں بھی دنیا کا انتہائی بدنصیب انسان تھا۔ اموری کی پہلی بیوی سے ایک لڑکا بالڈون پیدا ہوا۔ ابھی بالڈون 1 ہی سال کا تھا کہ وہ جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ شاہ اموری نے پوری عیسائی دنیا سے بہترین طبیب یروشلم بلائے، مسلمان حکیموں کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا، انہیں بڑے بڑے انعامات کی پیشکش کی، قدیم و جدید تمام نسخے آزما لیے، مگر بالڈون کا مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شاہ اموری اپنے کوڑی بیٹے کو دیکھتا رہا اور تنہائی میں روتا رہتا کہ اس کا ولی عہد سلطنت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، پھر وہ یروشلم پر حکومت کس طرح کرے گا۔ شاہ اموری نے اپنی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے بہت سی شادیاں کی، مگر کسی ایک بیوی سے بھی کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ بالآخر اسی اذیت کے عالم میں ایک دن شاہ اموری کی موت واقع ہو گئی۔ یروشلم کے توہم پرستوں نے اموری کی موت کو کاہن بطلیق کی بددعا کا نتیجہ سمجھا، جسے اموری نے مرنے سے چند روز پہلے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اموری کی آخری رسوم کے ادا ہوتے ہی یروشلم کے امیروں اور وزیروں نے کاہن بطلیق کو قید خانے سے نکالا اور اس مکار شخص سے معافی مانگی۔
اب یروشلم کی تخت نشینی کا مسئلہ تھا۔ اموری کا وارث بالڈون کی شکل میں موجود تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے قریب تھی اور کوڑ اس قدر پھیل چکا تھا کہ پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ مجبوراً بالڈون کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھ دیا گیا۔ خدمتگار اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اپنی فطری مجبوری کے باعث بالڈون تخت نشینی کے قابل نہیں تھا۔ بالآخر امرا کے طویل مشوروں کے بعد ریمنڈ کو بالڈون کا وارث بنا کر یروشلم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ریمنڈ انطاکیہ کا حکمراں تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان میں مارا گیا تھا۔ یہ ریمنڈ ثانی تھا، طرابلس کا حکمراں۔ ہارن کی جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے ریمنڈ کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ریمنڈ نے اسی حالت اسیری میں 8 سال گزارے۔ پھر فخر الدین مسعود بن زعفرانی کی سفارش پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے 1.5 لاکھ دینار تاوان اور 1000 مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے بدلے میں ریمنڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ریمنڈ ایک ٹوٹا ہوا شاہین تھا جو طوفانی ہواؤں میں اڑنے کی بجائے زمین پر رینگتا رہتا تھا۔ اچانک اس کی قسمت نے کروٹ لی اور وہ یروشلم کا نگراں بادشاہ بن گیا۔ عیسائی امرا نے ریمنڈ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی شاہ حموری کی طرح مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا اور اہل ایمان کے مقامات مقدسہ پر قبضہ کرنے کے خوف دیکھتا رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ ریمنڈ اس وقت تمام صلیبی بادشاہوں میں سب سے زیادہ محترم تھا۔ تخت نشینی سے پہلے ریمنڈ نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ بہت جلد صلیبیوں کی گزشتہ شکستوں کا حساب برابر کر دے گا۔ ابن کرمتا گمشگین سے گفتگو کرنے کے بعد شام پہنچا جہاں باطنیوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور سنان نامی ایک شخص ان کی قیادت کر رہا تھا۔ باطنی بھی کئی فرقوں میں تقسیم تھے مگر ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالی جائے یہاں تک کہ اسلامی سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ باطنی مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حیات 4 روزہ ہے۔ اسی مختصر سی مدت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی پر پائی جانے والی ہر خوشی اور لذت محسوس کرے۔ ہر شخص کو عورت اور شراب کے استعمال کی کھلی آزادی ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے جھوٹ اور منافقت سے کام لینا بڑی عبادت ہے۔ باطنیوں کا پہلا امیر عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس کی فتنہ انگیزیوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، جس کے نتیجے میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جاگوداز واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ باطنی تحریک سفر کرتے کرتے حسین بن صباح تک پہنچی جس نے قلعہ الموت میں اپنی جنت تعمیر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی فدائیوں کی ایک جماعت بھی بنائی تھی۔ اس جماعت میں چھانٹ چھانٹ کر سفاک ترین لوگ شامل کیے گئے تھے۔ باطنیوں کے اس فرقے کا نام حشاشین تھا۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد آدم خور کہلاتے تھے اور ان آدم خوروں کا سربراہ سنان تھا۔ ابن کرمتا نے شام پہنچتے ہی سنان سے ملاقات کی اور گمشگین اور دوسرے حلبی امراء کی طرف سے پیشکش کی مگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیا جائے تو زرکسیر کے علاوہ کئی شہر بھی حشاشین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ صلاح الدین کو قتل کرنا تو حشاشین کے نزدیک افضل ترین عبادت تھی۔ ابن کرمتا کی بات سن کر سنان نے ہذیانی انداز میں ایک قہقہہ لگایا۔ ابن کرمتا، میرے آدم خور بہت دن سے بھوکے ہیں اور پیاسے بھی۔ آج تو ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی دعوت لے کر آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی لاش سے تو سلطان نور الدین محمود زنگی کا حساب بھی لینا ہے۔ پھر سنان نے 50 آدم خور حشیشان کو طلب کیا جو تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری کے ساتھ گوریلا جنگ لڑنے کے ماہر بھی تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دی اور ابن کرمتا کے ساتھ حلب روانہ کر دیا۔ پھر جب ابن کرمتا جانے لگا تو سنان نے پرزور الفاظ میں اسے نصیحت کی، جیسے ہی صلاح الدین کا کام تمام ہو جائے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گمشگین اور اس کے ہمنوا امیروں کے ساتھ سلطان ملک صالح کو بھی قتل کرا دینا۔ پھر حشاشین کا یہ آدم خور دستہ بڑی رازداری کے ساتھ حلب پہنچا۔ اس کے بعد گمشگین کے جاسوسوں کی نشاندہی پر حشاشین نے صلاح الدین کے فوجیوں کی طرح لباس پہنے اور دوسرے دن جبل جوشن پہنچ کر صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حشاشین کا منصوبہ کامیاب تھا مگر یہ صلاح الدین کی خوشبختی تھی کہ یکایک آدم خوروں کی چال انہی پر الٹ گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں ایک امیر حاکم بوقبیس نجم الدین تھا
سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے بعد نجم الدین نے ملت اسلامیہ کی سالمیت کے لیے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بوقبیس شام کا سرحدی علاقہ ہے، اس لیے نجم الدین حشاشین کی جماعت کے اکثر افراد کو پہچانا جاتا تھا۔ جب یہ باطنی آدم خور صلاح الدین کے لشکر میں شامل ہو کر اپنا ہدف تلاش کرنے لگے تو حاکم بوقبیس نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان لیا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور نجم الدین نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے کہا، آلے شیطان، میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تم لوگ کس ارادے سے یہاں آئے ہو، مگر یاد رکھو کہ تم میری زندگی میں اپنے ناپاک منصوبے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکو گے۔ راز فاش ہوتے ہی باطنی آدم خور نے برق رفتاری کے انداز میں زیر لباس چھپا ہوا خنجر نکالا اور نجم الدین کے شکم میں اتار دیا، مگر نجم الدین نے اس کا گریبان نہیں چھوڑا اور چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر صلاح الدین کو مطلع کر دو کہ ہمارے لشکر میں حشاشین گھس آئے ہیں، ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر سپاہی کی تلاشی لی جائے۔ نجم الدین کی آواز سن کر دوسرے حشاشین بھی پلٹ پڑے اور نجم الدین کے کئی ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اس دوران آدم خور نے نجم الدین کے شکم پر کئی مہلک وار کیے، مگر وہ بہت شجاع اور سخت جان آدمی تھا، اس نے آدم خور کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ نجم الدین کا ایک سپاہی وہاں پہنچا اور اس نے آدم خور کو قتل کر دیا۔ بہت زیادہ زخم کھانے اور خون بہہ جانے سے نجم الدین لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سپاہی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر نجم الدین نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سپاہی سے کہا، مجھے چھوڑ دو اور امیر صلاح الدین کی حفاظت کرو۔ اس سے پہلے ہی نجم الدین کا ایک سپاہی چیخ چیخ کر صلاح الدین ایوبی کو حشاشین کی آمد سے باخبر کر چکا تھا۔ وہ آدم خوروں نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کی، مگر بروقت اطلاع مل جانے پر ان دونوں حشاشین کو قتل کر دیا گیا جو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انجام کر بڑی مشکل سے اس فتنے پر قابو پایا گیا اور ایک ایک آدم خور کو قتل کر دیا گیا، مگر پھر بھی حشاشین نے صلاح الدین کے 200 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نجم الدین کے قریب پہنچا اور اس کی آخری سانسیں تھیں۔ حاکم بوقبیس نے کلمہ شہادت پڑھا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں صلاح الدین سے مخاطب ہوا، امیر، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ صلاح الدین ایوبی گھٹنوں کے بال زمین پر جھک گیا اور اس نے نجم الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، ملت اسلامیہ پر قربان ہونے والے، اللہ تجھ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد گمشکین اور دوسرے غدار امراء بدحواس ہو گئے۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا اور اہلیان شہر مضطرب نظر آنے لگے تھے، کیونکہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ خلل پڑنے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جلوس کی شکل میں قصر خلافت کے نیچے جمع ہوئے اور فریادی لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کر کے کہنے لگے، سلطان محترم، ہمیں خوف و ہراس کی اس اذیت ناک صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ نہ ہم راتوں کو چین سے سو سکتے ہیں اور نہ دن کے اجالے میں شہر سے نکل کر کوئی روزگار تلاش کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے۔ رعایا کا شور فغان سن کر سلطان ملک صالح گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کی بات کر کے اپنی رعایا کو پرسکون کر سکے، لیکن گمشکین اور دوسرے غدار امراء نے ایک بار پھر سلطان ملک صالح کو ورگلایا۔ آپ کی طرف سے صلح کی پیشکش کا ایک ہی مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے غلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ گمشکین جان بوجھ کر ایسے تحقیر امیز الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ جنہیں سن کر سلطان ملک صالح اشتعال میں آ جائے۔ شکست خوردہ انسان کو فاتح کا ہر مطالبہ ماننا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ صلاح الدین ایوبی آپ سے حلب چھوڑنے کا مطالبہ کرے یا پھر آپ کو اپنا محکوم بنا کر حلب کی حکومت بیگ کے طور پر بخش دے۔ فریب کار گمشکین نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوعمر حکمراں کے دماغ پر ایک بھرپور ضرب لگائی، جس کی تکلیف سے سلطان ملک صالح چیخ اٹھا، ایک غلام کی محکومی قبول کرنے سے بہتر ہے کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شارک کو کاٹ لیں۔ گمشکین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کر لے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شارک کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔
سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشکین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے گورنر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ گمشکین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا، یا پھر اس نے ریمنڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس مارکہ ارائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشکین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمنڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمنڈ کی فوج کو کرایہ پر حاصل کر لیں گے۔ گمشکین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی۔ کیسا عجیب وقت تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی آخری سانس تک بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں سے جنگ کرتے کرتے مر گیا اور ہزاروں بار اپنی جان کو خطرات میں ڈالا۔ آج انہی کا عیش پسند بیٹا عیسائی لشکر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمنڈ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسے ان کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے۔ گمشکین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی قید میں گزارے تھے اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گمشکین کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا، مگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا۔ اگر آپ ریمنڈ کو یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گمشکین نے بدحواس ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بالآخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیے گئے جیسے سلطان ملک صالح صلیبی بادشاہ کا قرض ادا کر رہا ہو۔ ریمنڈ نے دونوں ہاتھوں میں دینار اٹھائے، پھر ایک قہقہہ لگاتے ہوئے سلطان نور الدین محمود زنگی کی روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان، میں اپنی شکست، قید اور تاوان کو بھولا نہیں ہوں۔ تو دنیا سے تو چلا گیا مگر تیری اولاد سارے قرض سود در سود ادا کرے گی۔ 10 لاکھ دینار پیشگی وصول کرنے کے بعد شاہ یروشلم ریمنڈ نے انتہائی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اب اہل حلب تنہا نہیں ہے، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت بنا اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جائے، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جائے، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کر لیا تھا میں بھی اس مارکے میں شریک تھا۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سفیر کی اس لافزنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا اور شہنشاہ کے خط کا جواب۔ صلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ صلیبی قاصد کو صلاح الدین ایوبی سے اس ذلت امیز سلوک کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے کسی تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔